رمضان، اس سال رمضان میں کیا اسپیشل کرنا ہے؟ اپنا ورژن اپڈیٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. یعنی وہ صوبان جو رمضان میں داخل ہوگا، جو رمضان کا پہلا دن گزارے گا، 30 دن بعد جب رمضان گزر جائے گا صوبان میں تبدیلی آ جانی چاہیے، چینجڈ ورژن ہونا چاہیے. دیکھیے اٹس اے ویری لانگ ٹریننگ پیریڈ، اتنا بڑا ٹریننگ پیریڈ ہے ایک. جس طرح کوئی ملٹری ٹریننگ پہ جاتا ہے، فوجی ٹریننگ پر، اور 30 دن بعد اگر اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ تو اس ٹریننگ میں آپ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اسپیشل ایک باڈی لائف سٹائل بن جاتا ہے. تو کتنا بڑا چینج آنا چاہیے. دیکھیے یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ مل رہا ہے. اکانومسٹ کی ایک ریسرچ کے مطابق عالمی وبا میں 1,70,00,000 افراد جاں بحق ہوئے. اللہ کا شکر ہے ہم زندہ ہیں. اور پھر پچھلے دنوں کسی جگہ جانا ہوا، ایک بابا جی بستر پہ تھے، ہاتھ ملا کر رو رو کر کہنے لگے کہ آپ ڈاکٹر کو سمجھائیں، میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، یہ مجھے روزہ رکھنے نہیں دے رہے. اس وقت سب سے پہلے تو ہمیں یہ اپنے آپ پر فخر ہوا اور ہمیں رونا آیا کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، ہمیں ڈاکٹر نے منع نہیں کیا. تو آپ میں سے جو اس قابل ہیں بالکل بھی روزہ نہیں چھوڑنا، اور یہ نیت کرنی ہے کہ رمضان کو بھرپور سیلیبریٹ کریں گے. ریممبر، hunger is the first element in self discipline. If you can control these dietary things, you can control everything. اپنی ذات میں نظم و ضبط کی جب بات آتی ہے نا، سب سے پہلی چیز وہ بھوک ہے، کھانا پینا. اگر آپ کھانے پینے پہ کنٹرول کر سکتے ہیں تو اپنی زندگی کی ہر چیز پر کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، کھانا پینا ہماری زندگی کا اہم جز ہے. اپنے آپ سے یہ سوال کرتے رہیں، میں کیا کھا رہا ہوں، کتنا کھا رہا ہوں، کب کب کھا رہا ہوں، اور کس سپیڈ سے کھا رہا ہوں. یہ سپیڈ بڑی امپورٹنٹ ہے. پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر صاحب ملے، بڑی اچھی بات شیئر کی. کہنے لگے کہ کھانا کھاتے وقت پہلے 5 منٹ بڑے اہم ہوتے ہیں. وہ پہلے 5 منٹ کے اندر، خاص طور پہ اگر آپ دعوت میں یا شادی میں گئے ہیں، پہلے 5 منٹ میں آپ پلیٹ میں اور پیٹ میں کتنا کھانا ڈالتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور واقعی پہلے 5 منٹ تو بہت امپورٹنٹ ہے. ایک موٹر سائیکل سوار اشارے پہ کھڑا ہے، جیسی بتی ہری ہوتی ہے پہلے 5 منٹ میں اس نے پوری ریس دینی ہے. غصہ چڑھا ہوا آپ کو، پہلے 5 منٹ. ایکسیڈنٹ ہو گیا، پہلے 5 منٹ. نوکری سے نکال دیا گیا، پہلے 5 منٹ. کاروبار میں نقصان ہو گیا، پہلے 5 منٹ. اور اگر راہ چلتے کوئی اجنبی مل گیا تب بھی پہلے 5 منٹ. بات کر رہے ہیں ہم کھانے کی، تو افطار کے وقت بھی پہلے 5 منٹ. احتیاط کرنی ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اپنے آپ کو سکھانا ہے کہ تھوڑا ٹھہر جاؤ. تو یہ بات یاد رکھیں کہ شادی دعوتوں میں جب آپ کھانا کھانے کے لیے آگے آتے ہیں تو آہستہ اٹھیں، ایک دم اٹھ کر نہ جائیں ورنہ باڈی تیز ہی ہو جاتی ہے، پھر سارا کام تیز تیز ہوتا ہے. آہستہ اٹھیں، تھوڑی دیر بعد اٹھیں اور کھانا تھوڑا ڈال کر واپس آ جائیں. اور واپس آ کر پھر سب کے ساتھ نہیں بیٹھنا. سب کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہاں تو پہلی مقابلہ چل رہا ہے، آپ اس مقابلے میں شامل ہو جائیں گے. آپ نے الگ بیٹھ کر آرام آرام سے کھانا کھانا ہے. کیونکہ جب انسان گروپ میں بیٹھا ہوتا ہے نا تو کاپی کرتا ہے. جیسے ایک بندے کو کھانسی آئے، سب کو کھانسنا یاد آ جاتا ہے. ایک بندہ جمائی لے، سب کو جمائی لینی یاد آ جاتی ہے نا ایسا. یہ سائیکی ہے، انسان کی مینٹل میک اپ ہے. تو آپ کوشش کریں پہلے 5 منٹ اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا. یاد رکھیے گا، فاسٹ ایٹرز اور اوبیس، تحقیق کے مطابق جو تیز کھانا کھاتے ہیں ان میں موٹاپا زیادہ آ جاتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ہمیں کھانا کھانے کے آداب ملتے ہیں. اور اسلامی طریقہ زندگی دیکھا جائے تو کھانے کی سنتیں اور آداب کیا ہیں؟ تیز تیز کھانا یہ صحیح نہیں ہے. نگل لینا یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور بڑے بڑے نوالے لینا، کھانے کے دوران دوسروں کے نوالوں کو تاڑنا، all these things are bad, not permissible، اور یہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری غذاؤں کی ایک پوری لسٹ ہمیں ملتی ہے، جس میں شہد ہے، ککڑی ہے، تربوز ہے، انار ہے، گوشت کو کھانے کا بادشاہ کہا گیا، کدو شریف ہے، اور پھر ایک بہترین غذا وہ کھجور ہے. دیکھیے کھجور رمضان میں پسندیدہ ترین ہے. فرمایا مومن کی بہترین سحری کھجور ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم افطار میں کھجوریں استعمال فرماتے، نہ ہوتی تو چھوارے یعنی خشک، اور وہ بھی نہ ہوتے تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے. یو نو what miraculous diet it is. Dates. یہ ڈپارٹمنٹ آف فوڈ اینڈ نیوٹریشنل سائنس کی ریسرچ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے کہ اگر کوئی 3 دن تک روزانہ، اگر کوئی 7 دن تک روزانہ
3 کھجوریں کھائے تو اس کے جسم میں کیا تبدیلی آتی ہے. یہ جو گٹ ہوتی ہے نا, گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ, وہ سارا رستہ جہاں سے کھانا گزرتا ہے. سب سے پہلے تو آپ کا منہ ہے, پھر اوسوفیگس یعنی کھانے کی نالی ہے, پھر وہ پیٹ ہے جس پہ جا کے کھانا ٹیمپریری سٹے کرتا ہے, پھر آگے چھوٹی آنت ہے. ویسے وہ چھوٹی نہیں ہے, اسمال انٹسٹائن 20 فٹ لمبی ہوتی ہے, کوائل ہو کے یہاں پڑی ہوئی ہے. پھر لارج انٹسٹائن بڑی آنت ہے, اور پھر کھانا جسم سے باہر نکل جاتا ہے. یہ ساری کی ساری جو میں نے رستہ آپ کو بتایا, یہ سب کھجور کھانے سے صاف ہو جاتا ہے. کتنی؟ 3 کھجوریں 7 دن تک روزانہ. اور یاد رکھیے کھجور میں جو کولیسٹرول ہوتی ہے, یہ کھجور So process of digestion and absorption is normalized. یعنی ہضم کرنے کا اور جو چیز ہضم ہو رہی ہے اس کے جسم میں جذب ہونے کا جو عمل ہے یہ نارملائز ہو جاتا ہے. کھجور میں شوگر جو ہوتی ہے, یہ وہ گولی ٹافی بوتلوں میں جو شوگر ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی, بلکہ نیچرل شوگر ہوتی ہے جس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. ایڈڈ بینیفٹس کیا ہیں جی؟ اس کے اندر فائبر ہے, پوٹیشیم ہے اور وائٹامن ہے, اور پھر اس سے آہستہ آہستہ انرجی نکلتی ہے. آپ جب اس کو کھا لیتے ہیں ایک دم یہ ختم نہیں ہو جاتی, بلکہ آہستہ آہستہ انرجی نکلتی ہے. اس میں اینٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو کینسر سے بچاتے ہیں. دنیا میں اس وقت 3000 سے زائد اقسام کی کھجوریں موجود ہیں. تو ناظرین یہ دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ رمضان در حقیقت ہے کیا. ارشاد عالی شان ہے, یہ مفہوم بتا رہا ہوں کہ روزے رکھو, تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. It means that the motive of Ramadan is that we should get the fear of Allah, اور پرہیزگاری اور تقوی. تو اب جو بندہ روزے رکھ رہا ہے, رمضان گزار رہا ہے, پرہیزگاری اس کو نہیں مل رہی, تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ جیسے نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے, لیکن ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے, نہ بے حیائی سے رک رہا ہے نہ بری باتوں سے رک رہا ہے, تو کیا معاذ اللہ نماز میں خرابی ہے؟ نہیں, اس کو نماز پڑھنی نہیں آتی, نماز پراپرلی نہیں پڑھ رہا, سیکھ کے نہیں پڑھ رہا, آداب نہیں ہے اس میں. بالکل اسی طرح اگر رمضان المبارک آپ گزار رہے ہیں, روزے آپ رکھ رہے ہیں, تقوی اور پرہیزگاری نہیں آ رہی, so it means that you should change the style while observing fast. What are your actions? What are you doing actually? تو رمضان المبارک میں آئیڈیل پرسنالٹی نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا روٹین ہوتی تھی؟ سب سے پہلے سحری برکت والا ناشتہ ہے, اور وہ لوگ جو سحری کے بغیر روزہ رکھ لیتے ہیں یہ بڑی سنت سے محرومی ہے. اور جب آپ سحری کے لیے اٹھیں, کچھ دیر پہلے اٹھ جائیں, وضو کریں اور 2 رکعت تہجد پڑھ لیں. یقین کیجئے بڑی سعادت کی بات ہے, اور رمضان میں جب ایک نیکی 70 گنا اس کا ثواب بڑھا دیا گیا ہے, کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں تاخیر فرماتے. تاخیر سے کیا مراد ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہماری اس میں اصلاح فرماتے ہیں کہ تاخیر سے کیا مراد ہے. دیکھیے رات سے مراد ہے غروب آفتاب سے لے کے صبح صادق تک کا وقت. بالفرض ایک دن غروب آفتاب ہوا رات 7 بجے اور صبح صادق ہے 4 بجے, تو یہ 9 گھنٹے بنے. آپ ان 9 گھنٹوں کو 6 میں تقسیم کر لیں, چھٹا حصہ 6 میں تقسیم کر لیں, ایک حصہ بنے گا 1.5 گھنٹے کا. تو وہ 1.5 گھنٹہ جو سحری کے ساتھ مل رہا ہے وہ تاخیر سے مراد دیا جائے گا, اور اس 1.5 گھنٹے میں اگر آپ سحری کرتے ہیں وہ تاخیر سے مراد ہوگی. اور پھر یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن, لوگ سمجھتے ہیں کہ سحری کا آخری وقت اذان فجر ہے. دیکھیے اذان فجر وہ نماز کے لیے پڑھنے کے لیے دی جاتی ہے, اذان فجر جو ہے وہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. روزہ ختم جو کرنا ہے ہم نے, سحری جو ختم کرنی ہے وہ ٹائم کے حساب سے کرنی ہے. آپ ٹائم دیکھیں گے اوقات والے نقشے میں, اور اس ٹائم پر آپ کھانا پینا بند کر دیں گے. اکثر اوقات گھر میں بڑے بوڑھے آخری فجر کی اذان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. دس از ناٹ فیئر, یہ صحیح نہیں ہے, بلکہ وقت کے حساب سے آپ نے سحری ختم کرنی ہے. یو آر ویری اسٹرانگ, بہت مضبوط ہوتے ہیں وہ انسان جو اپنے نظام میں یا اپنے خاندان میں کوئی غلط بات چلتے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ آگے بڑھ کے اس کو روکتے ہیں. اور پھر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول افطار کا تھا. آپ افطار فرماتے یا کھجور سے یا چھوارے سے یا پانی کے چند گھونٹ لے لیتے, اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار کے وقت خاص دعا ہے روزہ دار کے لیے جو رد نہیں کی جاتی, تو دعا ضرور افطار کے وقت مانگیے گا. اور پھر تلاوت قرآن, ہر روز رات کو جبریل امین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے. اور ایک معمول وہ سخاوت کا تھا. ویسے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخاوت کا بحر بے کراں
سارا سال ہی ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا، لیکن رمضان کے مہینے میں اس کی شان ہی الگ ہوتی۔ جب جبریل امین حاضر دربار ہوتے، آپ کی سخاوت ایسی ہوتی جیسے تیز ہوا چلتی ہے، اور ایک معمول آپ کا اعتکاف کا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے، بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اللہ نے آپ کو وفات ظاہری عطا فرمائی، اور پھر ازواج مطہرات افطار فرمایا کرتی تھی۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ ہے رمضان، رحمتوں کی کان، اللہ کا مہمان۔